بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایک خط آیا ہے۔ خط ایک طالب علم کا ہے، مگر سوال پوری ایم یو برادری سے ہے۔ کبھی کبھی تاریخ بڑے لوگوں کی زبان سے نہیں بولتی، وہ ایک بے چین طالب علم کے ہاتھ سے اپنا بیان لکھواتی ہے۔ اس خط میں ایک سنگین بات کہی گئی ہے۔ دعویٰ ہے کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے وقت ایم یو کی مسجدوں کو زبانی ہدایت دی گئی کہ اذان مائک پر نہ دی جائے۔ اگر یہ دعویٰ غلط ہے تو ایڈمنسٹریشن کو صاف لفظوں میں اس کی تردید کرنی چاہیے، لیکن اگر درست ہے تو یہ کوئی معمولی پروٹوکول ایشو نہیں، یہ ایک تہذیبی زخم ہے۔ مجھے ہیلی کاپٹر سے خوف نہیں لگا، مجھے اس بات سے ڈر لگا کہ کہیں ایک تاریخی ادارہ اپنی ہی آواز سے ڈرنے نہ لگا ہو۔ سوال یہ نہیں کہ ہیلی کاپٹر کہاں اترا، سوال یہ ہے کہ اس کے اترنے سے پہلے اے ایم یو نے اپنے اندر کی کون سی آواز کم کر دی، اور وہ آواز کتنی اہم تھی۔ اور اگر ایک پولیٹیکل وزٹ کے لیے اذان کو خاموش کیا گیا، خدا کی کبریائی کو خاموش کر دیا گیا، اس کی والیوم کو دھیما کر دیا گیا، تو یہ صرف ساؤنڈ سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اے ایم یو کے ضمیر کا سوال ہے۔ کیا آج علی گڑھ میں ہمیں ایک لمحہ قرطبہ درپیش ہے؟ Are we witnessing a Cordoba moment in Aligarh today? قرطبہ کا ذکر یہاں تاریخ کو سمپلیفائی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ نہ وہاں مائکروفون تھے، نہ لاؤڈ اسپیکر، کوئی سرکولر وہ بھی نہیں تھا جس میں اذان بند کرنے کا حکم۔ قرطبہ کا ذکر ایک وارننگ کے طور پر ہے۔ قرطبہ اس دن نہیں گرا تھا جس دن اس کی مسجد کی صورت بدلی، وہ اس سے پہلے گرنا شروع ہو چکا تھا، جب لیڈرشپ نے مشن کے بجائے سروائیول کو چنا، جب اہل علم نے کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کے بجائے پرسنل سیفٹی کو ترجیح دی، جب ایلیٹ نے ڈگنیٹی کو مصلحت کے نام پر ملتوی کر دیا، جب شکست کو حکمت، خاموشی کو تدبر اور بے بسی کو ریئلزم کہا جانے لگا۔ عمارتیں بعد میں بدلتی ہیں، ادارے پہلے اندر سے بدلتے ہیں، اور یہی سوال آج علی گڑھ سے ہے۔ اے ایم یو کوئی عام کیمپس نہیں ہے، یہ ایک شکست خوردہ ملت کے انٹلیکچوئل ریزریکشن کا خواب ہے۔ یہ صرف پروموشن، ہاسٹل، جاب، ڈگری اور رینکنگ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں مسلمان جدید تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنی تہذیبی خودی سے دستبردار نہیں ہوتے تھے۔ ایم یو کا وعدہ تھا کہ علم اور ایمان ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ ریزن اور ریویلیشن، سائنس اور کلمہ، ماڈرن ایجوکیشن اور مسلم سیلف ہوڈ ایک ہی کیمپس میں سانس لے سکیں گے۔ اسی لیے اے ایم یو کی مسجد کی اذان صرف ایک ریلیجس ساؤنڈ نہیں، وہ اس انسٹیٹیوشن کی میموری ہے، وہ اس کیمپس کی تہذیبی سگنیچر ہے۔ اگر اسی کیمپس میں ایک پولیٹیکل پروٹوکول کے لیے اذان کی آواز روکنے کی ہدایت دی گئی تو بات صرف مائک کی نہیں رہتی، بات یہ ہو جاتی ہے کہ اے ایم یو اپنی اسپریچول میموری کے ساتھ کس حد تک کھڑی ہے۔ یہاں اصل بیماری کو سمجھنا ہوگا۔ یہ صرف خوف نہیں ہے، خوف تو ہر عہد جبر میں ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ وہ ذہنیت ہے جس نے انسٹیٹیوشنز کو اندر سے بدل دیا ہے۔ آپ اسے نیو لبرل مائنڈ سیٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے ایک اکیڈمک اصطلاح سمجھ کر آگے نہ بڑھ جائیے۔ یہ ذہنیت انسان کو اس کے کلیکٹو سے کاٹ دیتی ہے، اس کی ملت، اس کی تاریخ، اس کے اخلاقی رشتوں، اس کے تہذیبی حافظے اور اس کے اجتماعی ضمیر سے بھی کاٹ دیتی ہے۔ یہ آپ سے یہ نہیں کہتی کہ ایمان چھوڑ دو، یہ نہیں کہتی کہ سر سید کا خواب چھوڑ دو، یہ صرف اتنا کہتی ہے کہ پہلے خود کو بچاؤ،
اپنا کریئر دیکھو، اپنی امیج دیکھو، اپنی ایکسس دیکھو، اپنی انسٹیٹیوشنل سیفٹی دیکھو۔ اور پھر ایک دن آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اعلان کر کے کچھ نہیں چھوڑا، مگر خاموشی سے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ پھر یونیورسٹی کمیونٹی کا ضمیر نہیں رہتی، کریئر کا کوریڈور بن جاتی ہے۔ ٹیچر انٹلیکچوئل نہیں رہتا، سروس پرووائڈر بن جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ سٹیزن نہیں رہتا، کنزیومر بن جاتا ہے۔ وائس چانسلر مورل کسٹوڈین نہیں رہتی، کمپلائنس مینیجر بن جاتی ہے۔ یہی نیو لبرل سرنڈر ہے۔ اس سرنڈر میں غیرت آؤٹ ڈیٹڈ لگتی ہے، ایمان پرائیویٹ میٹر بن جاتا ہے، آئیڈینٹی امبیرسمنٹ بن جاتی ہے، تاریخ نوسٹیلجیا بن جاتی ہے، اور سر سید کا خواب سیریمونیل اسپیچ میں محفوظ ہو جاتا ہے، آرکائیو کر دیا جاتا ہے۔ پھر انسٹیٹیوشن اپنی روح کی زبان بھول جاتا ہے، وہ رپورٹ، رینکنگ، فنڈنگ، پروٹوکول، آپٹکس اور گورنمنٹ فرینڈلی اسمائل کی زبان بولنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ادارہ باہر سے تو نارمل دکھتا ہے، مگر اندر سے خالی ہونے لگتا ہے۔ قرطبہ نیو لبرلزم سے نہیں گرا تھا۔ یہ ماڈرن لفظ اور ماڈرن معاشی نظام اس زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن قرطبہ میں بھی ایک بیماری تھی: ایلیٹ فریگمنٹیشن، کوٹلی کمفرٹ، پرائیویٹ سروائیول اور کلیکٹیو مشن کا زوال۔ آج علی گڑھ میں وہی بیماری جدید لباس میں آئی ہے۔ آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں ڈر گیا ہوں، وہ کہتا ہے سچویشن ہینڈل کرنی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جھک رہا ہوں، وہ کہتا ہے انسٹیٹیوشنل بیلنس رکھنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں خاموش ہوں، وہ کہتا ہے کنٹروورسی اوائڈ کرنی ہے۔ اور اسی زبان میں ادارے اپنی روح کھو دیتے ہیں۔ یہی علی گڑھ کا خطرہ ہے، یہی قرطبہ کی وارننگ ہے۔ یوگا ڈے بھی اسی لارجر پکچر کا ایک حصہ ہے، مگر اصل مسئلہ یوگا نہیں ہے۔ یوگا اگر ہیلتھ پریکٹس ہے، اسٹریچنگ ہے، بریدنگ ایکسرسائز ہے، تو یہ فرد کا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن جب اسٹیٹ کسی پریکٹس کو آفیشیل انتھوزیازم میں بدل دے، جب انسٹیٹیوشنز کو پروگرامز کرانے ہوں، فوٹوز اپلوڈ کرنی ہوں، رپورٹس بھیجنی ہوں، اسمائلز دکھانی ہوں، تو پھر یہ صرف ہیلتھ نہیں رہتی، یہ لوائلٹی پرفارمنس بن جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی کی آٹونومی کہاں ہے؟ سٹیزن کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی حد کہاں ہے؟ اقلیتی ادارے کی ڈگنیٹی کہاں ہے؟ مسئلہ یوگا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن ریاست کے کلچرل کمانڈ پر خوشی دکھاتا ہے، مگر اپنی تہذیبی آواز کے سامنے محتاط، معذرت خواہانہ اور خاموش ہو جاتا ہے۔ ریاست دیکھ رہی ہو تو چہرے روشن ہو جاتے ہیں، تاریخ پکار رہی ہو تو آوازیں دھیمی پڑ جاتی ہیں۔ یہیں سے اس طالب علم کا خط اہم ہو جاتا ہے۔ وہ صرف کمپلینٹ نہیں ہے، وہ اے ایم یو کے اندر سے اٹھنے والی مورل انٹرپشن ہے۔ جب ادارے کے بڑے خاموش ہوں اور ایک طالب علم سوال اٹھائے، تو سمجھ لیجئے کہ ضمیر ابھی مکمل طور پر مرا نہیں۔ اے ایم یو کا مسئلہ یہ نہیں کہ اس کے دشمن باہر ہیں، دشمن باہر بھی ہو سکتے ہیں، مگر اصل خطرہ یہ ہے کہ اندر کے لوگ اپنی خاموشی کو وزڈم سمجھنے لگیں۔ قرطبہ کی وارننگ یہی ہے، تہذیبیں پہلے باہر سے نہیں گرتیں، پہلے ان کے اندر وہ طبقہ پیدا ہوتا ہے جو ہر ایتھیکل کوسچن کو ایڈمنسٹریٹو ایشو بنا دیتا ہے۔ اذان کا مائک اگر واقعی پروٹوکول کے لیے خاموش کیا گیا تو یہ صرف ایک دن کا واقعہ نہیں، یہ ٹیسٹ صرف ایڈمنسٹریشن کا نہیں، یہ ٹیچرز کا بھی ٹیسٹ ہے کہ وہ امپلائیز ہیں یا انٹلیکچوئل وٹنسز، اسٹوڈنٹس کا بھی ٹیسٹ ہے کہ وہ کنزیومرز ہیں یا اس عظیم تاریخ کے وارث، الومنائی کا بھی ٹیسٹ ہے کہ ان کے لیے اے ایم یو صرف ایک نوسٹیلجیا ہے یا ایک لیونگ رسپانسبلٹی۔ علی گڑھ کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں کہ کوئی ہیلی کاپٹر اس کے میدان میں اتر گیا،
سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایک ہیلی کاپٹر کے اترنے سے پہلے اپنے اندر کی آواز اتارنے کا علی گڑھ عادی نہ ہو جائے۔ قرطبہ کا لمحہ یہی ہوتا ہے، جب عمارتیں قائم رہتی ہیں مگر معنی بدل جاتے ہیں، جب فنکشنز جاری رہتے ہیں مگر روح گم ہو جاتی ہے، جب انسٹیٹیوشن آؤٹ وارڈلی نارمل دکھتا ہے مگر انوارڈلی سرنڈرڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ آج سوال یہ نہیں کہ علی گڑھ ختم ہو گیا ہے، سوال یہ ہے کہ علی گڑھ اپنے ختم ہونے کے اشاروں کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ اگر ایک طالب علم کی آواز آپ کو بے چین کرتی ہے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ بے چینی زندہ ضمیر کی علامت ہے۔ اصل موت کا دن وہ ہوگا جب ایسا خط لکھا ہی نہیں جائے گا، جب اذان کا مائک بند ہو یا کھلا کسی کو فرق نہیں پڑے گا، جب ایم یو کے نام پر فنکشنز ہوں گے، رپورٹس ہوں گی، فوٹوگرافس ہوں گی، مگر کوئی مورل وونڈ محسوس نہیں کرے گا۔ قرطبہ کا سبق یہ نہیں کہ مسجدیں اچانک میوزیم بن جاتی ہیں، قرطبہ کا سبق یہ ہے کہ ادارے پہلے اپنے اندر بدلتے ہیں، پھر تاریخ ان کی عمارتوں پر فیصلہ لکھ دیتی ہے۔ زوال ہمیشہ شور سے نہیں آتا، کبھی کبھی وہ پروٹوکول کی زبان میں آتا ہے، رپورٹس کے ساتھ آتا ہے، اسمائلز کی شکل میں آتا ہے، اور خاموشی کو میچورٹی کہتا ہوا آتا ہے۔ آج علی گڑھ کے سامنے یہی سوال ہے، کیا یہ صرف ایک واقعہ ہے یا ایک وارننگ، ایک اشارہ؟ اگر اذان کا مائک واقعی پروٹوکول کے لیے خاموش کیا گیا تو اسے ایک دن کا انسیڈنٹ سمجھ کر بھول جانا آسان ہے، لیکن تاریخ ایسے ہی انسیڈنٹس جمع کرتی ہے، پھر ایک دن وہ انہیں زوال کا نام دے دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس طالب علم کا خط اہم ہے، وہ شکایت نہیں ہے، وہ گواہی ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایم یو کا ضمیر ابھی مکمل طور پر خاموش نہیں ہوا۔ کوئی ہے جو سوال پوچھ رہا ہے، کوئی ہے جو بے چین ہے، اور بے چینی اگر ایماندار ہو تو زوال کے خلاف پہلی مزاحمت ہوتی ہے۔ یہ سوال الزام نہیں، یہ الارم ہے۔ آر وی وٹنسنگ اے کورڈوبا مومنٹ ان علی گڑھ ٹوڈے؟ اس سوال کو سنجیدگی سے لیجئے، کیونکہ کبھی کبھی سقوط چیخ کر نہیں آتا، وہ صرف ایک طالب علم کے خط میں دستک دیتا ہے۔